اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو گٹی دیتے تھے بچوں کو. پتہ کیا کرتے تھے؟ کھجور مبارک لے کے منہ میں اس کو پھیرتے تھے، اس کو نرم کرتے تھے، نرم کر کے اپنی نورانی انگلی مبارک سے نا تالو میں لگا دیتے تھے اور بچے چوستے تھے، اندر نور جاتا تھا، بڑا ہوتا تھا، عاشق رسول ہوتا تھا. کیا خدائی قسم ان کا نازم ہو، کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے. آج بھی بچے خوش نصیب ہیں جو کسی اللہ کے ولی سے گٹی لیتے. اور بہنوں بھائیوں، بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام ہے اذان. اور اذان کسی باعمل مؤذن، باعمل عالم دین، باعمل بزرگ سے دلوانی چاہیے. سگڑ پینے والے مؤذن، سگڑ پینے والے مولوی، سگڑ پینے والے دادے نانے ماموں چچے تائے سے بھی اذان نہیں دلوانی چاہیے. تاش کھیلنے والے دادے نانے مامے پھپھے خالو سے بھی اذان نہیں دلوانی چاہیے. اثرات ہوتے ہیں، اچھوں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، بروں کے برے اثرات. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اٹھی کسی اس سے ملاؤ جو سیف اللسان ہو، جس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو اور وہ اللہ کو ہر دم یاد کرتا اور اٹھتا بیٹھتا. سینے چلے تو کہے اللہ اکبر، اترے تو کہے سبحان اللہ، گھر آئے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھانا کھائے تو بسم اللہ شریف پڑھے، وضو کرے تو بسم اللہ شریف پڑھے، کپڑے پہنے تو بسم اللہ شریف پڑھے. ہر وقت یا اس کی زبان پہ نور پیدا ہو. پھر اس کا تھوک بھی کام کرے گا. تھوک بھی، یہ مومن ہوتے ہیں اور مومنوں کے تھوک میں بھی شفا ہوتی ہے. ولی کے تھوک میں شفا ہے کیونکہ اس کو فیض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوارا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شیب میں شفا ہے. کبھی کوئی بیمار ہوتا تھا نا تو لعاب شیب بٹی میں لگا کے لگا شفا ہو جائے. آپ کا لعاب شیف کھانے پہ چلا جاتا تھا تو کھانا شفا ہو جاتا. اور اگر کسی کے جسم میں پھوڑے ہیں تو آپ لعاب شیف لگاتے تھے، پھوڑے والا جسم صحیح ہو جاتا تھا. تو جو فنا فی الرسول ہیں، جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، تابع فرمان ہیں، آپ کی سنت کے بھی پیروی کرنے والے ہیں اور آپ پر صلاۃ و سلام پیش بھی کرنے والے ہیں، یہ یکرنگے جو مومن ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کے تھوک میں بھی شفا ہے. تو گوٹی بھی دلاری ہو تو ان سے، اذان بھی دلوانی ہو تو ان سے. اور کسی منافق سے گوٹی نہ دلوانا. جو صلاۃ و سلام کا منکر ہے مولوی، اس سے گوٹی نہ دلانا، کیونکہ اس کے تھوک میں، اس کی زبان میں منافقت ہے اور وہ منافقت بچے کو خراب کر دے. یہ یاد رکھیں. اور نمبر 3، وہ جو باپ ہے وہ سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، چوری کا پیسہ، 2 نمبری کام کا پیسہ، فراڈ کا پیسہ، حرام کا پیسہ، اس سے غذا جو ہے اس بچے کو نہ کھلائے. اس کا خون گندا ہو جائے گا، خون خراب ہو جائے گا. جب خون خراب ہوگا تو جب بڑا ہوگا تو یہ خراب کام کرے گا. بلکہ یہ خوراک پہلے آئے گی. شادی مرد عورت کی ہوئی اور وہ جو کھاتا ہے آدمی وہ حلال ہے، خون بنے گا حلال، اور اسپرم جو بنے گے وہ بھی حلال ہوں گے، حلال پیسے کے ہوں گے، تو بچہ بھی نور جیسا پیدا ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بچہ غلطی نہیں کرے گا، غلطی بھی کرے گا، کیونکہ معصوم نہیں ہے نا، معصوم نہیں ہے. اور اگر ماں باپ نیک ہے، ماں بھی نیک ہے، باپ بھی نیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی نیک ہو.